اسلام میں عورت کے لیے چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں میرے بھائیو، چہرہ چھپانا ضروری ہے کہ نہیں؟ عورت کی وہ جگہ جس میں سب سے زیادہ کشش ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ جی چہرہ ہی تو ہے. چہرے کے علاوہ عورت کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ کشش ہو، اور سارے مسائل چہرے سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادر لٹکا کر رکھا کریں. تو جب سر کی طرف سے چادر لٹکائی جائے گی تو اس میں چہرے کا پردہ ہوگا. اور فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ جب یہ چادر لٹکائیں گی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی لونڈی نہیں جا رہی، یہ شریف زادی جا رہی ہے، تو پھر اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہوگا. اور اس کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل یہ بھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے. آپ سب نے ایک واقعہ سنا ہوگا، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اس سے مسئلہ اخذ کرنا چاہوں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ ایک سفر میں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سب لوگوں نے آرام کیا، پھر آپ نے قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا. قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن جناب عائشہ وہیں رہ گئیں. کیوں وہیں رہ گئی تھیں؟ کیوں رہ گئی تھیں؟ جی ہار تو گم ہو گیا تھا، لیکن کیا ہار اتنا قیمتی تھا کہ انہوں نے قافلہ ہار کی خاطر چھوڑ دیا؟ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ قافلہ جانے والا ہے، روانہ ہو رہا ہے، تو کیا پھر بھی وہ ہار تلاش کرتی رہتی؟ نہیں. قضائے حاجت کے لیے گئیں، ہار گم ہوا، ہار تلاش کرتی رہی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے. واپس آئیں تو قافلہ جو تھا روانہ ہو چکا تھا. اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سفر میں کس شکل میں لے جایا جا رہا تھا؟ کار میں بٹھاتے تھے کہ کسی اور گاڑی میں؟ کس میں بٹھاتے تھے؟ اونٹنی پہ. کس انداز میں اونٹنی پہ بٹھاتے تھے؟ جی ہودج میں، جسے آپ آسانی کے لیے کہہ لیں کہ جیسے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی بچپن میں ڈولی کی طرح کی چیز آپ سمجھ لیں. ڈولی کی طرح کی چیز جسے عربی میں ہودج کہتے ہیں، اس میں جناب عائشہ کو بٹھا کر صحابہ کرام اونٹنی کے اوپر لاد دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے. تو بہرحال میرے بھائی، تو جناب عائشہ کو سب چھوڑ کے چلے گئے. جناب عائشہ واپس آئیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اب ذہین خاتون تھیں، سمجھدار تھیں. کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتا. جیسے آج کل عمرے والے بھائی گم ہو جاتے ہیں، دھیان سے آپ کے لیے بھی سبق ہے جناب عائشہ کی اس حدیث میں. جناب عائشہ نے کیا کیا؟ ادھر ہی بیٹھ گئیں کہ جب ان کو پتا چلے گا واپس آئیں گے اور مجھے یہاں سے لے لیں گے. ادھر ہی بیٹھ گئیں اور پھر لیٹ گئیں. لیٹی تو انہیں نیند آ گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم قائد تھے، ایک عظیم سپہ سالار تھے، ایک عظیم امام تھے. آپ نے قافلے کے پیچھے ایک آدمی اور رکھا ہوا تھا جو بعد میں آئے اور راستے میں کوئی چیز گری پڑی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو دیکھتا چلا جائے. جناب صفوان بن معطل السلمی الذکوانی وہ آئے. دور سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز ہے، کوئی سایہ سا ہے، کوئی انسان سا لگتا ہے. قریب پہنچے تو دیکھا یہ تو جناب عائشہ ہیں.
صفوان کو کیسے پتہ چل گیا کہ جناب عائشہ ہیں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ با پردہ خاتون ہیں، کیسے پتہ چل گیا کہ جناب عائشہ ہیں؟ دراصل جناب عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، چہرہ ننگا ہو چکا ہے. تو ٹھیک ہے، چہرہ ننگا بھی ہو گیا ہے، انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ چہرہ کس کا ہے؟ اس کا جواب جناب عائشہ نے خود دیا. کہا وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، کہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب صفوان مجھے دیکھتے رہتے تھے. جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اس میں چہرہ بھی ہے، اسی لیے کہہ رہی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان مجھے دیکھتے رہتے تھے. جیسے دیگر صحابہ کرام کی نگاہ پڑتی تھی، جناب عائشہ سفر میں ساتھ ہوتی تھی تو صحابہ کرام دیکھ لیتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو چونکہ پہلے سے دیکھا ہوا تھا تو جناب عائشہ کہتی اس لیے انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو اس میں چہرے کا پردہ شامل ہے یا نہیں؟ کیوں جی، شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے، اچھی طرح شامل ہے. اس لیے میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے. جی، یہ ہمارے بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ساتھیوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ جناب عائشہ جو ہی اٹھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے، چہرے کا پردہ کیا ہے.